السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم ناظرین، کچھ دنوں کے بعد ہم جانور کے ذبح والے عمل کو کرنے والے ہیں۔ آئیے ناظرین، جانور کے تعلق سے میں آپ حضرات کے سامنے شریعت کی روشنی میں کچھ باتیں پہنچا دوں۔ سب سے پہلی بات ناظرین کہ ہم جانور کو کس طرح ذبح کریں گے۔ یاد رہے، شریعت ہمیں بتاتی ہے کہ جانور کو ہم بائیں پہلو پہ لٹائیں گے۔ بایاں پہلو اسے کہتے ہیں۔ جب ہم جانور کو بائیں پہلو پہ لٹائیں گے تو ظاہر سی بات ہے کہ اس کا دایاں پہلو اوپر آ جائے گا، اور جب دایاں پہلو اوپر آ جائے گا تو اس کی گردن جو ہے شمال کی طرف ہو جائے گی۔ اس حساب سے جانور کا رخ پچھم کی طرف بھی ہو جائے گا، قبلے کی طرف بھی ہو جائے گا، اور شمال کی طرف بھی ہو جائے گا۔ اب جانور کو ہم ذبح کیسے کریں گے ناظرین؟ جانور کے پہلو پہ ہم اپنے پاؤں کو رکھ دیں گے اور اس دعا کو ہمیں پڑھنا ہے۔ انی وجہت وجہی للذی فطر السماوات والارض حنیفا وما انا من المشرکین ان صلاتی ونسکی ومحیای ومماتی للہ رب العالمین لا شریک لہ وبذالک امرت وانا اول المسلمین۔ اس کے بعد اللہم منک ولک یہ پڑھنا ہے۔ اس کے بعد بسم اللہ اللہ اکبر کہتے ہوئے گردن پہ تیز انداز میں ہمیں چھری کو چلانا ہے۔ یہ جانور کو ذبح کرنے کا طریقہ ہوا۔ اب جانور کو ذبح کرنے کے بعد ہمیں قربانی کی دعا پڑھنی ہے۔ اگر آپ جانور کو خود اپنی طرف سے ذبح کر رہے ہوں، یعنی آپ اپنے نام سے قربانی ادا کر رہے ہوں، تو اللہم تقبل منی آپ منی پڑھیں گے، اور اگر آپ کسی دوسرے کی طرف سے قربانی کر رہے ہوں تو اللہم تقبل منی کی جگہ پہ آپ کو من کا لفظ استعمال کرنا ہے۔ من کے بعد فلاں بن فلاں، مثال کے طور پر میرا نام عبدالستار ہے تو عبدالستار ابن محمد طاہر، یا وسیم بن محمد رضوان، اس طرح قربانی کرنے والے کے نام کے ساتھ ان کے والد کا بھی نام کا ذکر کرنا ہے۔ پھر کما تقبلت من حبیبک و خلیلک ابراہیم علیہ الصلاۃ والسلام، اس دعا کو پڑھ لینا ہے، آپ کا جانور ذبح ہو گیا۔ اب جانور کو ذبح کرنے سے پہلے ہمیں کچھ باتوں کا اور بھی خیال رکھنا ہے۔ یہ ضروری چیزیں ہیں۔ بعض جگہوں پہ یا اکثر جگہوں پہ اس پہ غلطیاں ہوتی رہتی ہیں۔ کیا کرتے ہیں کہ جانور کو لٹا دیتے ہیں اور چاروں پیروں کو اس کو ایک دم دبا کے باندھ دیتے ہیں۔ ناظرین، یہ عمل بالکل نہ کریں۔ جانور کے 3 پاؤں کو باندھیں، 1 پاؤں کو کھلا رکھیں۔ کیوں؟ تاکہ اس کی روح نکلنے میں، جان نکلنے میں آسانی ہو، اس کو تڑپنے کا موقع ملے۔ آپ خود سوچیں، ہم خود سوچیں کہ اگر چاروں پاؤں کو ہم باندھ دیں گے تو اسے تڑپنے کا موقع کہاں ملے گا۔ ایک چیز کا اور بھی خیال رکھنا ہے ناظرین کہ جانور کو ذبح کرنے کے بعد جب تک ٹھنڈا نہ ہو اس کی گردن کو ہم الگ نہیں کریں گے، اور اس کے جسم میں ہم ہاتھ بھی نہیں لگائیں گے۔ ہوتا کیا ہے، قصاب حضرات جو ہوتے ہیں وہ جلد بازی میں ہوتے ہیں، ان کو دوسری جگہ بھی جا کے جانور کو کلیئر کرنا ہوتا ہے۔ اس کی وجہ سے وہ کیا کرتے ہیں، جیسے ہی ادھر قربانی کے جانور کو ذبح کیا گیا فوری طور پر وہ یہاں گردن سے لے کے اندر چاقو ڈال دیتے ہیں اور مارنا شروع کر دیتے ہیں، جس کی وجہ سے جانور کو بہت زیادہ تکلیف ہوتی ہے۔ علماء نے کتابوں میں لکھا ہے کہ یہ عمل کرنا مکروہ ہے۔ لہٰذا اب قصاب کو اس عمل سے روکنے کی ذمہ داری کس کی ہوئی؟ جو حضرات قربانی کروا رہے ہوں، جو وہاں پہ موجود ہوں، ان پر اس چیز کی ذمہ داری عائد ہوتی ہے کہ وہ قصاب کو اس عمل سے دور رکھیں۔ یہ تو جانور کو ذبح کرنے کا طریقہ ہوا۔ ناظرین، جانور کو جو صاحب ذبح کرنے والے ہوں ان کو کچھ باتوں کا خیال رکھنا ہے کہ 4 رگوں کا کٹنا یا 3 رگوں کا کٹنا بہت ضروری ہے۔ 4 یا 3 میں نے کیوں استعمال کیا، یہ بات آپ کو سمجھ میں آ جائے گی۔ ایک تو سب سے پہلے حلقوم، جسے سانس کی نالی کہا جاتا ہے، اس کا کٹنا بہت ضروری ہے۔ دوسرا
مرری جسے کھانے کی نالی کہا جاتا ہے، اس کا کٹنا بہت ضروری ہے۔ تیسرا جو ہے ودجان، یہاں پر 2 رگیں ہوتی ہے، اس کو 2 شمار کریں گے تو 4 رگیں ہو جائے گی، اور اگر ایک ہی شمار کریں گے تو پھر 3 ہوگی۔ اس کی وجہ سے میں نے 3 اور 4 کا لفظ استعمال کیا۔ یہ 2 رگیں جو ہوتی ہے یہ خون کی رگیں ہوتی ہے، جو داہنے اور بائیں جانب یہ رگیں ہوتی ہے۔ تو ان 4 رگوں کا کٹنا ذبح کے اندر ضروری ہے۔ اب آئیے ناظرین، آپ کو ایک اور بھی مسئلہ میں بتا دوں کہ جانور کے ساتھ جو رسی آتی ہے اس رسی کا کیا حکم ہے۔ جانور آپ نے جس جگہ پہ خریدا اس جگہ پہ اگر آپ کو جانور کے ساتھ رسی ملی ہے تو اس رسی کا صدقہ کرنا مستحب ہے، لیکن جانور کو آپ نے خریدا اور آپ نے خود اپنے پیسے سے رسی کو خریدا ہے تو اس رسی کا صدقہ کرنا واجب اور ضروری نہیں ہے۔ آئیے میں آپ کو آگے اور بھی بتاتا چلوں۔ چمڑے کے مصارف میں ہمارے یہاں یہ باتیں اکثر مشہور ہیں کہ قربانی کے چمڑے کو غریبوں کو ہی دے دینا چاہیے۔ نہ، یہ بات بالکل نہیں ہے میرے بھائی۔ چمڑے کے مستحق صرف غریب ہی نہیں ہے، بلکہ علماء نے کتابوں میں لکھا ہے، مسئلہ ہے کہ چمڑے کے مصارف 3 ہیں۔ چمڑا اگر آپ خود استعمال کرنا چاہیں، اس کو جس حضرات نے قربانی دی ہو وہ اگر خود چمڑے کو استعمال کرنا چاہے تو وہ خود استعمال کرے، مثلا مسلح بنا لے، جیکٹ بنا لے، یا اور بھی کوئی چیز بنانا چاہے چمڑے کا، اس چیز کو بنا سکتا ہے۔ دوسرا مصرف اس کا یہ ہے چمڑے کا ناظرین کہ آپ کسی کو ہدیہ دینا چاہیں تو آپ ہدیہ دے دیں، یا آپ کسی غریب غربا کو دینا چاہیں تو غریب غربا کو بھی دے دیں۔ لیکن یاد رہے یہاں پہ ایک چیز کہ اگر آپ نے چمڑے کو بیچ دیا، چمڑے کو آپ نے فروخت کر دیا، تو اب اس کی قیمت کا صدقہ کرنا واجب ہو جائے گا۔ اب اس پیسے کو آپ استعمال نہیں کر سکتے ہیں۔ بعینہ ہی اگر چمڑا آپ کے پاس موجود ہے تو آپ اس چمڑے کو استعمال کر سکتے ہیں، کسی کو ہدیہ دے سکتے ہیں، غریبوں کو بھی دے سکتے ہیں، جو کچھ آپ کرنا چاہیں وہ سارے اعمال کو کر سکتے ہیں۔ تو ان چیزوں کا ناظرین ہمیں جو ہے خیال رکھنا ہے۔ اللہ ہم تمام کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔